اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو عطا فرمایا ہے، وہ روئے زمین میں بعد میں آنے والوں کا وہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے، اس واسطے کہ انہوں نے امام الانبیاء امام الرسل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ کی دعوت کو قبول کیا اور آپ کی تعلیمات کو دل سے تسلیم کیا اور رہتی دنیا تک اس کی ایک مثال قائم کر دی۔ لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ ہمارے دین اور ہمارے اسلام کی بنیادیں ہیں، ان سے متعلق بھرپور ادب اور احترام ہر ایمان والے مرد و عورت کے دل میں ہونا چاہیے۔ ان سے محبت اور ان کا احترام یہ ایمان کی علامت ہے، اور ان سے بدگمانی اور ان سے بد زبانی یہ ایک ایمان والے کے ایمان کو کمزور کر دیتی ہے اور ختم کر دیتی ہے۔ میری جوانی کی عبادات، میری ادھیڑ عمر کی عبادات، میری بڑھاپے کی عبادات اللہ کے یہاں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی نہیں معلوم ہے، اور کوئی شخص گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا میرے تہجد کے سجدے قبول ہو گئے، میرے رمضان کے روزے قبول ہو گئے، میرا حج و عمرہ قبول ہو گیا، میرا صدقہ خیرات قبول ہو گیا۔ کوئی انسان نہیں کہہ سکتا، لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان کی عبادتیں، ان کا مجاہدہ، ان کا جہاد، ان کا صدقہ خیرات قبول ہو گیا۔ دنیا میں آنے والے آخری انسان سے متعلق فیصلہ کب ہوگا بتائیے؟ دنیا میں ہوگا، روز محشر میں ہوگا۔ روز محشر میں اللہ کی رضا کا اعلان ہوگا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے، اللہ نے دنیا میں ہی رضا کا پروانہ دے دیا، دنیا میں بشارت دے دی، دنیا میں راضی ہونے کی بات کہہ دی۔ ایک نہیں کئی مرتبہ رب ذوالجلال نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوئے اور وہ اللہ کے احکامات کو، اللہ کے فیصلوں کو اور ربانی ہدایات کو انہوں نے قبول کیا اور اسی کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ وہ بھی رب سے راضی، رب بھی ان سے راضی۔ یہ پروانہ کسے ملا؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ملا۔ حضرات صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں، صحابہ کے درمیان میں آپس میں اختلاف ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان میں اختلافات ہوئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان میں اختلافات ہوئے، جسے مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے بڑے ادب احترام کے ساتھ۔ لیکن ان غلطیوں کو بار بار بیان کرنا اور ان کے اوپر تنقید کرنا اور یہ کہنا کہ صحابہ آپس میں جنگ کیے، صحابہ کے درمیان میں جنگیں ہوئی، صحابہ سے یہ گناہ ہوا، صحابہ سے یہ معصیت ہوئی، جائز نہیں ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، یہ اپنی جگہ درست بات ہے، غلطیاں ہوئی ہے، معصیتیں ہوئی ہے، لیکن ان کا ادب اتنا بڑا ہے، احترام اتنا بڑا ہے، آپس میں اختلافات بھی ہوئے ہیں، اس کے باوجود پوری امت کے علماء کا فیصلہ یہ ہے اپنی زبان کو بند کر لو، اپنے قلم کو روک لو، اپنے ذہن کی اڑان کو بند کر دو۔ صحابہ کا معاملہ، صحابہ کی شان کا معاملہ ہے، تم جج نہیں ہو سکتے کہ فیصلہ کرنے بیٹھ جاؤ۔
لکھنے بیٹھ جاؤ فلاں صحابی سے کیا ہوا تھا، فلاں جنگ جمل میں کیا ہوا تھا، جنگ صفین میں کیا ہوا تھا. ہوا جو کچھ ہوا تاریخ میں لکھا ہوا ہے. میری ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری، قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان کی ذمہ داری یہ ہے صحابہ سے متعلق اپنی زبان کو بند. اس واسطے ان کی جنگوں کو اور آپس میں ہوئے اختلافات کو علماء نے ادب کے ساتھ یوں کہا مشاجرات صحابہ. مشاجرہ اس کے معنی ہے درخت کے آتے ہیں، درخت کی شاخیں وہ جو ایک دوسرے میں ایسی مل جاتی ہے، ٹہنیاں جو ایک دوسرے میں مل جاتی ہے. تو ادب کے ساتھ کہا، جنگ نہیں کہا، جدال نہیں کہا، بلکہ مشاجرات صحابہ. وہاں پر بھی ادب کو ملحوظ رکھا. یہ ہماری زبان اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان سے متعلق کچھ بات کہیں. ہمارا قلم اس لائق نہیں ہے ہم ان کے متعلق کچھ لکھیں. ہمارے ذہن کی پرواز وہاں نہیں ہے جہاں پر صحابہ کا مقام ہے. اس واسطے صحابہ کی شان آتے ہی خاموش. بس یہی ہے ایمان، یہی ہے حضرات صحابہ سے محبت. آج طرح طرح کے فتنے سوشل میڈیا کے اوپر بھی آ رہے ہیں، بے پناہ فتنے ہیں. اور ہمارے محلوں میں، بازاروں میں، چوراہوں میں بھی فتنے بہت زیادہ بارش کے قطرات کی طرح امن پڑے ہوئے ہیں. یاد رکھیے اگر کوئی صحابہ کے خلاف بولتا ہے، صحابہ کے خلاف بدگمانی کا اظہار کرتا ہے، صحابہ کی شان میں گستاخی کا معاملہ کرتا ہے، آپ آنکھ بند کر کے چڑھتے سورج کی طرح یقین رکھیے یہ شخص گمراہ ہے، ہدایت پر ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا. اس واسطے کہ صحابہ کی شان وہ ہدایت والی شان ہے. اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. وہ تو ستاروں کے مانند ہے، ان کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تنقید سے روکا گیا ہے. جس کے دل میں صحابہ سے بغض ہوگا، صحابہ سے عناد ہوگی، صحابہ سے دشمنی ہوگی، اب وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، ہم اس کے ایمان کی گارنٹی نہیں لے سکتے. والسابقون الاولون، یہ تمام کی تمام آیات ہیں. اس کے اندر مہاجرین کا مقام بیان کیا گیا، انصار کا مقام بیان کیا گیا، بعد والوں کا مقام بیان کیا گیا. یہ سب کے سب ہمارے سروں کے تاج ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بڑا اونچا مقام بیان فرمایا. اور بھی وہ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بشارت سنائی ہے، جنتی ہے. حضرت ابو بکر جنتی ہے، حضرت عمر جنتی ہے، حضرت عثمان جنتی ہے، حضرت علی جنتی ہے، حضرت طلحہ جنتی ہے، حضرت زبیر جنتی ہے، حضرت سعد جنتی ہے، حضرت سعید جنتی ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سب کے متعلق فرمائے جنتی ہے. یہ ان کا مقام ہے.